آج ہم بات کریں گے پاکستان میں 2026 میں صرف ہونے والے جتنے بھی مرڈر کیسز ہیں یا پھر ریپ کیسز ہیں یا ایسڈ کیسز ہیں. تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر ماہنور کی. 5 جون 2026 کو کوئٹہ کے ایک ہاسپٹل میں جو کام کرتی تھیں، جو ڈلیور کر رہی تھیں اپنی سروسز پیشنٹس کو، ڈاکٹر ماہنور، ان کے اوپر ایک لفٹ بوائے نے اچانک ہی ایسڈ پھینک دیا اور وہ وہاں سے غائب ہو گئے. اس کا جو ملزم تھا وہ تو پولیس مقابلے میں مارا گیا، وہ پھر مجرم ہی ہو گیا نا، کیونکہ وہ ثابت ہی ہو گیا تھا کہ اسی نے پھینکا ہے. تو وہ تو انہوں نے مار دیا جیسے تیسے کر کے، پولیس مقابلے میں مارا گیا یا جیسے بھی. اس کے بعد منتہا نامی ایک لڑکی جس کا پہلے ریپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور CCD کے مطابق جو مرکزی ملزم تھا ارسلان، اسے مار دیا جاتا ہے. لیکن ارسلان کی ماں ہے، وہ کہتی ہے کہ اصلی مجرم یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. جو دکاندار ہے نا وہ اصل مجرم ہے. اور اس کی ماں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جب پوسٹ مارٹم کے بعد رپورٹ آئے گی، میں اپنے بیٹے کا DNA ٹیسٹ بھی کرواؤں گی اور لڑکی کے DNA ٹیسٹ کے ساتھ میچ کروں گی کہ میرا بیٹا اس میں قصوروار تھا بھی کہ نہیں. جبکہ یہ جو کام ہے انویسٹیگیشن کرنا، یہ CCD کا کام ہے، پولیس کا کام ہے جنہوں نے اسے گرفتار کیا. ایسے کسی کو بھی مار دینا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا اس نے کام کیا ہے، بہت ہی ذلیل کام کیا ہے، لیکن اگر اس نے کیا ہے تو وہ ذلیل ہے. ایسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہ زینب قتل کیس آپ نے سنا ہوگا ایک. تو جیسی ہائپ کریٹ ہوئی نا زینب نامی لڑکی کا جو مرڈر کیس تھا، ریپ کیس تھا، تو وہ جیسی ہائپ کریٹ ہوئی تو انہوں نے ایک کیسر نامی بندے کو پکڑ لیا، اور ایسے ہی اس سے جعلی بیانات لیے گئے کہ میں نے کیا اور میں اس کا قصوروار ہوں، کیونکہ اسی دوران 5-6 بچیوں کا اکٹھے ریپ ہوا تھا، مطلب کچھ دنوں کے فاصلے پہ. تو انہوں نے کیسر نامی لڑکے کو ایک پکڑ کے اسے جھوٹے بیان دلوا کے تو اسے بھی جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا تھا. اب یہ CCD وغیرہ تو نہیں تھی. اور جب تحقیقات ہوئیں، جب وہ سوشل میڈیا پہ آئی بات، تو جب تحقیقات ہوئی تو پھر اس کے بعد ایک جو اصلی مجرم تھا وہ پکڑا گیا. تو جو پہلا تھا کیسر، وہ تو پھر بے گناہ ہی ہوا نا. تو وہ اگر پہلے تحقیقات کر لی جاتی تو اصلی مجرم تھا وہ اپنے انجام کو پہنچتا، ایک بے گناہ نہ مارا جاتا. CCD بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتی ہے کہ ہم نے بڑا کوئی کام کر لیا ہے. بہت سے آپ نے قتل بھی ایسے کیے ہیں جو کہ قصوروار نہیں تھے، یا انہیں صرف آپ پکڑ سکتے تھے، اریسٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کوئی بھی وجہ بنا کے انہیں کہ وہ ڈکیت تھے یا جو بھی تھے، آپ نے انہیں قتل کر دیا. اب یہ لاسٹ کچھ ہفتے ہی ہوئے ہیں، 1 ہفتہ ہوا ہوگا مشکل سے، آپ نے آسٹریلیا سے آئی ہوئی جو فیملی تھی اس پہ فائرنگ کر دی. ایسے ہی بکواس کرتے ہیں کہ پیچھے سے وہ بھاگ گئے، یہ وہ. آپ کو نظر نہیں آئے بھاگتے ہوئے؟ یہ گاڑی کتنی لمبی ہوتی ہے کہ اسے پیچھے سے نکل رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا. آپ نے ایسی فائرنگ کر دی اور آپ نے 9 سالہ بچی کو شہید کر دیا وہاں پہ، کچھ زخمی بھی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنی جلدی سے آپ نے اس ریپ کیس، منتہا ریپ کیس میں جتنی جلدی سے ملزم کو مار دیے، اتنی جلدی سے آپ جنہوں نے اس پہ فائرنگ کی تھی، یہ بھی تو ناحق قتل ہی ہے نا، اسے بھی اتنی جلدی سے ماریں. جیسے اس بچی کے دادا نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ جیسے میری بچی کو گولیاں ماری ہیں، ویسے آپ کے جو اہلکار ہیں جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں، فائرنگ کی ہے، انہیں بھی مارا جائے. تو آپ نے ویسے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب سے CCD آئی ہے، شروع میں تھوڑے ایسے معاملات تھے جو کنٹرول ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد مزید اضافہ ہوا ہے. تو اگر وہ جس نے ایسڈ پھینکا تھا ڈاکٹر ماہنور پہ، آپ اسے مارنے کی بجائے اسے گرفتار کر لیتے، آپ اسے بولتے کہ ہمیں وہ بندہ بتاؤ جسے آپ نے ایسڈ لیا ہے یا کس نے تمہیں انٹری دی ہے، کچھ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، کیا تھا، تاکہ آپ اس کی جڑ کو پہنچ سکتے کہ واقعی یہ قصوروار نہیں ہے، یا چلو اس نے پھینکا بھی ہے، قصور تو اس کا ہے نا، اس نے پھینکا کیوں ہے، چاہے جس نے بھی بولا، پھر بھی آپ وہ اس بندے تک پہنچ سکتے تھے جس نے یہ سب کچھ کروایا ہے. لیکن آپ نے اسے بچا لیا ہے قسم کا، اور ایک کو مار دیے. ویسے ہی آپ تحقیقات کرتے، مرڈر کیس ہے جو، کیا پتہ پہلے آپ DNA ٹیسٹ میچ کر لیتے کہ اس نے ایسا کیا بھی ہے کہ نہیں. آپ پھر ملزم کہہ رہے ہیں. آپ اگر وہ جرم ثابت ہو نا تو اسے مجرم کہتے ہیں، ملزم نہیں کہتے. ملزم وہ ہوتا ہے جس پہ ایلیگیشنز لگے ہوں اور ابھی اس کا فیصلہ نہ آیا ہو، اور آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے اگر کوئی ملزم بھاگ رہا ہے تو اس کے اوپر اتنی فائرنگ کرے کہ وہ زخمی ہو، جان سے نہ جائے. اللہ 2 چیزیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ایک شرک اور دوسرا ناحق قتل کسی کا. اور آپ نے تو ایک کیا، آپ نے سینکڑوں ایسے قتل کیے ہیں جن کا کسی کو نہیں پتہ، یا جو سوشل میڈیا پہ نہیں آئے. اور ویسے ہی اپنی ساتھیوں کی گولیوں سے مارے ہیں تو پھر آپ کا کوئی بہادری نہ ہوئی اس میں. وہ اگر اپنی ساتھیوں کی گولیوں سے مارے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی بہادری نہیں ہے. اس میں تو الٹا ان کی بہادری ہے کہ وہ خود مار گئی، آپ کے ہتھے سے نہیں مرے.
تو کوشش کریں سچ تو بولیں نا. آپ نے اگر مارے ہیں تو آپ بولیں کہ یہ ایسا تھا اس لیے ہم نے اسے مار دیے. تو ہم اس ملک کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, اللہ پہ یقین ہے, باقی اور کسی پہ, کسی حکمران پہ, کسی جج پہ, کسی وکیل پہ ہمیں کوئی کسی قسم کا یقین نہیں ہے. اور قانون نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے, یہ تو بس بکواس ہے ویسے ہی ہمیں جھانسا دینے کے لیے. اور یہ ملک بھی کون سا کہ حکمران چلا رہے ہیں, یہ تو ایک کمپنی چلا رہی ہے, بس ٹھیک ہے جو وہ بولے گی وہی آپ کرتے جائیں گے. تو اللہ اس ملک کی حالت پہ رحم کھائے اور ہمیں یہاں تو اس ملک سے نکالے جلدی سے جلدی. یہاں پھر جو بیسک بندے ہیں نا جن کی وجہ سے یہ سارا سسٹم خراب ہے, انہیں اٹھا لے یا کسی نہ کسی طرح انہیں بگائے یہاں سے.